ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 30 جولائی 2016 ہے، ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:37 ہوئے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت 4:07 ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ پروگرام راہ ہدیٰ ہے جو اس وقت آپ ایم ٹی اے کے ذریعہ سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ قادیان دارالعلومان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آج اس کا یہ 6واں ایپیسوڈ ہے جو ہم اس وقت آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے ہمارے ریگولر ویورز بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک ڈسکشن پروگرام ہے جس میں ہم جماعت احمدیہ کی تعلیمات اور اس کے عقائد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، اور ہمارا یہ پروگرام ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے جس میں ہماری گفتگو کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ٹیلی فون کالز کو بھی اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، آپ کے سوالات کو سنتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام جو ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ آپ کے سوالات اور استفسارات کے جوابات بھی آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قادیان دارالعلومان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم قرآن مجید کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی عظمت کے تعلق سے مختلف عناوین کے تحت ہر ایپیسوڈ میں کچھ نہ کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا جو عنوان ہے وہ تعلیم فہم قرآن ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا عطاء المجیب صاحب لون۔ دونوں حضرات ہمارے اس پروگرام کے ریگولر اور پرانے پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اپنے حقائق اور معارف سے ان لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی پاکیزگی عطا کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن مجید کے حقائق اور اس کے معارف کے خزانے میں سے وہی لوگ حصہ پا سکتے ہیں جو پاک کیے گئے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی پاکیزگی عطا کی جاتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنی اس سیریز کے مختلف ایپیسوڈز میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری کو اپنے اوپر عائد کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کی حفاظت کے انتظامات کرے گا اور خود قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہوگا۔ قرآن مجید کی حفاظت میں قرآن کریم کی لفظی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کی معنوی حفاظت بھی شامل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی لفظی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع پیدا کیے ہیں اور مختلف انتظامات کیے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات کے نزول کے ساتھ ساتھ ان آیات کو ضبط تحریر میں بھی لایا گیا اور ان آیات کو حفظ کرنے کا بھی انتظام موجود تھا، ویسے ہی قرآن مجید کی معنوی حفاظت کی خاطر اور قرآن مجید کی فہم کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، دنیا کو قرآن مجید کی حقیقی تفاسیر اور اس کا فہم عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ربانی لوگوں کو اپنے الہام اور کلام اور اپنے مکالمہ و مخاطبہ کے ذریعے سے قرآن مجید کی تفاسیر عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید کی فہم اللہ تعالیٰ نے زمانے کے تقاضے کے مطابق ان ربانی لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا تھا کہ اس نے مجددین کے سلسلہ کو جاری فرمایا جو ہر صدی کے سر پر ظاہر ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن مجید کی تفاسیر کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس وقت کے حساب سے جو قرآن مجید کی تفاسیر ہونی چاہیے تھی، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان مجددین کو علم عطا فرمایا جن قرآنی تعلیمات کو پھر آگے یہ مجددین دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے متعلق یہ پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن مجید کو محض رسمی طور پر اس کی عزت اور اس کی تکریم کی جائے گی، لوگ قرآن مجید کی فہم اور اس کی آیات کی اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس سے بکلی بے بہرہ ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر اور قرآن مجید کی تعلیمات کا جو مغز ہے اور جو لب لباب ہے اس سے بھی مسلمان بالکل بے بہرہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ زمانہ آیا بھی جس زمانے کے تعلق سے قرآن مجید نے اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ وقال الرسول یا قومی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اس زمانے میں رسول یہ کہے گا، یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر چھوڑا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، قرآن مجید کی معنوی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، وہ اس حالت کو طول نہیں دے سکتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے محیِ اسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا جس کے تعلق سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ یقیم الشریعہ، کہ وہ محیِ اسلام شریعت اسلامی یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے اثر نو اس کی اصل خوبصورتی اور حسن کے ساتھ پیش کرے گا۔ چنانچہ پیشگوئیوں کے عین مطابق بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود و مہدی موعود کے طور پر مبعوث فرمایا، اور وحی و الہام اور مکالمہ و مخاطبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی فہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی خوبصورتی اور اس کا حسن سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر قرآن مجید کی خوبصورت تعلیمات اور قرآن مجید کی تعلیمات کا جو ایسنس ہے، جو مغز ہے، اس سے دنیا کو روشناس کیا۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کو محض قرآن مجید کے حقائق و معارف سے آشنا نہیں کیا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی حقیقی عزت نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیروں کے دلوں میں بھی بٹھا دی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قرآن مجید کی فہم کی تعلیم جماعت احمدیہ کو عطا فرمائی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور تفسیر القرآن کا جو اصول حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش فرمایا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خلافت احمدیہ کی قیادت میں قرآن مجید کی امن بخش اور اس کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی توفیق و سعادت حاصل کر رہی ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اپنے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر یاد دلانا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا عنوان تعلیم فہم قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی فہم اور اس کی ادراک کو حاصل کرنے کا کیا اصول ہیں، وہ ہم آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ناظرین اس وقت ہمارے اس پروگرام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے ریلیٹڈ سوالات ہیں تو ہمیں ضرور ٹیلی فون کال کیجیے گا۔ آپ اپنے سوالات کو ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم سے رابطے کی تفصیل ناظرین اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے حقائق و معارف سے وہی لوگ حصہ پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی عطا کی جاتی ہے، جس کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی یہ آیت موجود ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، آج سے 1450 سال پہلے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور 23 سال یہ اترتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے۔
مثال کے طور پر لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے، پاک کیے ہوئے لوگوں کے، مطہر لوگوں کے، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ ہمارے بہت سے غیر احمدی بھائیوں نے جو اس کی تفسیر کی اور اس کا مطلب سمجھا اور سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کو صرف طہارت کی حالت میں چھونا چاہیے، اور جو طہارت جس کو نہ ہو وہ قرآن مجید چھو نہیں سکتا۔ اسی لیے ان میں سے بعض یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں کہ غیر مسلموں کو قرآن مجید چھونا وہ جائز نہیں ہے۔ وہ اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ بات کہتے ہیں، حالانکہ یہ عملاً ناممکن ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید موجود ہے، لائبریریوں میں موجود ہے، اسکول اور کالجوں میں موجود ہے، اس میں اپنے اور غیر اس قرآن مجید کو چھوتے ہیں، پکڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر بعض نے تو اس کی تفسیریں بھی کی ہیں۔ تو اب یہ مطلب لے لینا کہ صرف اس سے مراد چھونا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی، یہ غلط ہوگی۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید کو طہارت کی حالت میں پڑھنا چاہیے، باوضو پڑھنا چاہیے، ظاہری طہارت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ آیت صرف اسی مفہوم پر مختصر نہیں ہے، اسی پہ اس کا توقف نہیں ہے، بلکہ اس کے وسیع مفہوم ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرا حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ مطہرون، اس کی تفسیر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بعد ابتدا میں ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، اس کتاب یہ شبہ اور شک سے خالی ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، لیکن یہ ہدایت اسی کو دے گی جو تقوی کی راہوں پہ چلے گا، اور جس کا مقصد صرف تقوی کا حصول ہوگا، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ یہی پاک کیے ہوئے لوگوں کی بات ہے۔ 1450 سال کا یہ عرصہ گزرا، یہ زمانہ ہمارے سامنے ہے۔ بہت سے لاکھوں ایسے مسلمان گزرے جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر غور کیا، اس کی تعلیمات پہ غور کیا، اور وہ اتقاء کے اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ ان میں سے مجددین تھے، صوفیات تھے، علماء تھے، بہت پہنچے ہوئے وہ بزرگ تھے جنہوں نے محض قرآن کریم پر غور کیا، طہارت کے اعلیٰ مقام پر پہنچے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مفہوم ان کو اور تفاسیر عطا ہوئیں، اور ایسے ایسے مفہوم عطا ہوئے کہ انسان پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مفاہیم دیے۔ اور یہ وہی ہے کہ طہارت قلب، انسان کا دل صاف ہو، پاک ہو، اور وہ متقی بننا چاہے تو اس کے لیے یہ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک دوسری بات عرض کرنا انتہائی ضروری ہے کہ لا ریبہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں ریب تلاش کریں گے، ان کا مطلب کبھی بھی اس میں اتقاء یا تقوی کا حصول نہیں ہوگا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ اس کے اندر اعتراضات اس سے تلاش کیے جائیں، شکوک اور شبہات دنیا میں پیدا کیے جائیں، اور اس کی بھی ہم کو ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ قرآن مجید کی ایسی تفاسیر مخالفین اسلام نے کی کہ پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرآن مجید میں کوئی بھلائی کی، کوئی نیکی کی بات نہیں ملی، جو ملے سب شر، جھوٹ، ریب، شکوک، یہی باتیں ان کے سامنے آتی رہیں۔ اور خود ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں، ابھی حال میں بعض غیر مسلموں نے تفسیریں لکھی ہیں، آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی نیکی کی بات قرآن مجید میں نظر نہیں آئی، انہوں نے صرف دنیا میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی، ریب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ تو جو ریب تلاش کرنا چاہتا ہے اس کو بھی بہت سے اس میں ملتے چلے جائیں گے،
بہت سی وہ باتیں توڑ مروڑ کے ایسی بیان کرے گا جس کا قرآن مجید کے مفہوم سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ تو فہم قرآن کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، سب سے پہلے تکبر سے، اس کے بعد نخوت سے، اس کے بعد خود پسندی سے، اس کے بعد جھوٹ سے، اس کو تذلل اور انکساری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تب اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید کا فہم عطا کرے گا۔ کیونکہ یہ پروگرام بہت سے بچے اور ہمارے نو مبین سن رہے ہوتے ہیں، ان کو ذرا ایک مثال کے ذریعہ سے، ایک دو مثالوں سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ ہمارے سامنے بجلی ہے، بجلی کی توانائی ہے، کتنی مفید ہے، دنیا کتنا فائدہ اٹھاتی ہے اس سے، لیکن فائدہ اٹھانے کے لیے بجلی کی کمپنیوں نے یا جنہوں نے یہ ایجاد کی، انہوں نے کچھ اصول بیان کی ہیں کہ آپ کو اس کے استعمال کے لیے یہ احتیاطات لازمی پکڑنی ہوں گی۔ اگر آپ ان احتیاطات کو اختیار کریں گے، ان تدابیر کو اختیار کریں گے، تو آپ اس سے صحیح طور پہ فائدہ اٹھائیں گے۔ مگر آپ اگر ان تدابیر کو، ان وسائل کو، ان احتیاطی امور کو اختیار نہیں کریں گے تو یہی بجلی ہلاکت کا باعث بھی بن جائے گی۔ بجلی ایک ہے، فائدہ مند چیز ہے، لیکن احتیاط نہ کرنے کے نتیجے میں، غلط استعمال کے نتیجے میں وہی بجلی نقصان دہ بن جاتی ہے۔ ابھی کل کی خبروں میں تھا کہ ہمارے ملک میں تقریباً 15,000 آدمی وہ بجلی کے غلط استعمال کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہو گئے۔ تو یہی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید ہے، اگر کوئی صحیح طریق پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے گا، جیسا کہ ہزاروں اور لاکھوں پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے بتا دیا یہ کامل اور مکمل کتاب ہے، اور تقویٰ تک اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے اہم اور ممتاز کتاب ہے، اور ہم نے چل کر اللہ کا قرب حاصل کیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اس وقت کیا حالات تھے۔ اب قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا مکہ میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو سن رہے تھے، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے، اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے، اس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے، اس کو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے، اور اس کے بعد اس کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے۔ یہ مؤخر ذکر جو تینوں تھے یہ عربی نہیں تھے، لیکن یہ قرآن مجید سن رہے تھے، اور اپنے طہارت قلب کی وجہ سے، صافی دل کی وجہ سے، تکبر کے مرض سے اور تکبر کی نجاست سے پاک ہونے کی وجہ سے ان کو قرآن مجید سمجھ آتا چلا جا رہا تھا۔ مگر وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو قرآن مجید سن رہے تھے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سارے کے سارے یہ بھی قرآن مجید سن رہے تھے، مگر ان کے دل میں تکبر کی نجاست تھی، خود پسندی تھی، نخوت تھی، حسد تھا، یہ سارے کا سارا ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ یہ طہارت حاصل نہیں تھی، روحانی اور دینی پاکیزگی حاصل نہیں تھی، اطاعت نہیں تھی، تقویٰ کا حصول مقصود نہیں تھا، اور یہ لوگ اس کو قبول کرنے سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا کہ یہ قرآن مجید کو قبول کر سکے۔ قرآن مجید نے جو بات ہم کو سمجھائی وہ یہ کہ دیکھو، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ اس زمین پہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم کی خاطر سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو، لیکن سب نے سجدہ کیا۔ ابلیس تھا، اس نے کہا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو صادق ہوتا ہے، جو اللہ فرشتوں کی طرح آنے والے کی اطاعت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دروازے کھول دیتا ہے،
لیکن جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے، جو اپنے دل میں نخوت کرتا ہے، جو حاسدانہ طبیعت رکھتا ہے، اس کو قرآن مجید کبھی سمجھ نہیں آ سکتا. وہ قرآن مجید سے دور ہی رہے گا. اور یہ سب سے بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے ہمیں سمجھائی. اب دوسری بات، قرآن مجید سے ہم فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ظاہری طہارت ہونی چاہیے، یہ ایک لازمی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں قرآن مجید پڑھنے اور اس سے علم حاصل کرنے کا طریقہ ہم کو سکھایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اے مومن، اے بندے، جب تو قرآن مجید پڑھنے لگے تو راندہ درگاہ شیطان سے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کر. یعنی جب تیری توجہ قرآن مجید کی طرف ہو، قرآن مجید پڑھنا چاہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ، اے اللہ اب شیطان بیچ میں حائل نہ ہو جائے، اور رب زدنی علما کی دعا کرے، اور اس کے بعد قرآن مجید پڑھے اور اس کے اوپر غور کرے تو اس کو قرآن مجید سمجھ آئے گا، اس کو قرآن مجید کے مفاہیم سمجھ آئیں گے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہو، جہاں جنت کا ذکر ہو، وہاں پر دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کے نصیب کرے. لیکن جہاں پر جہنم کا عذاب کا ذکر ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے کہ اے اللہ مجھے اس عذاب سے بچانا. اب جن لوگوں نے اس قرآن مجید کو سمجھا، جنہوں نے اس طریق سے پڑھا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم نے قرآن مجید میں جو کچھ اتارا ہے مومنوں کے لیے تو یہ شفا اور رحمت ہے. لیکن یہی قرآن مجید جو میں نے ابھی بجلی کی مثال دے کے بتایا، ظالموں کے لیے یہ نقصان ہی نقصان کا باعث ہے. وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو خود گمراہی کے راستے پر ڈالتے ہیں اور مغضوب اور ظالین کے راستے پر ڈالتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں بتا دیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم جو یہ قرآن مجید ہے اس کی ہدایت نصیب فرما، اور اس کے اوپر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اور یہاں پر دو خطرے اور لگے ہوئے تھے کہ کہیں ہم اس کا انکار کر کے، کہیں عدم فہم کی وجہ سے، کہیں اپنے طہارت قلب نہ ہونے کی وجہ سے ہم مغضوب کے زمرے میں نہ چلے جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے شیطان بیچ میں حائل ہو جائے اور وہ ہمیں کہیں کا کہیں لے جائے، جیسے عبداللہ بن ابی سرح کی مثال ہے یا اور بعض دوسروں کی مثال ہے کہ ان کو شیطان بیچ میں حائل ہو گیا اور ان کو ضالین کے راستے پہ ڈال دیا، گمراہوں کے راستے پہ ڈال دیا. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے بار بار نصیحت کی کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرنا اور شیطان سے پناہ مانگنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن مجید کو شروع کرنا تاکہ تم شیطان کے حملوں سے پاک رہو. اب یہاں پر عصر حاضر کی بات کرتے ہیں کہ 1450 سال میں بہت سے اولیاء اللہ آئے، مجددین آئے، صوفیاء آئے، جنہوں نے قرآن مجید کے اوپر عمل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے، اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے. اور انہوں نے خود قرآن مجید کے نئے مفاہیم دنیا کے سامنے پیش کیے، انکشافات کیے، نئی نئی ایجادات کی. اور عصر حاضر کی مثال محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم مغفور ہیں. قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہوئے دنیا کے لیے بہت کچھ انہوں نے دنیا کے سامنے لایا. تو اسی طرح ابتدائے اسلام سے لے کر بہت سے لوگ ایسے انکشافات کرتے رہے. عصر حاضر میں بدقسمتی سے وہ لوگ جو قرآن مجید کے اول المخاطب تھے اور وہ مسلمان تھے، اور موجودہ ترتیب جو قرآن مجید کی ہے اس میں یہی پہلے مخاطب تھے، لیکن ان کے اوپر ایسا آیا دور
کہ وہ ادبار کا دور آیا کہ تعلیم قرآن کو ہی انہوں نے بھلا کے رکھ دیا. قرآن مجید کے بارے میں وہ انہوں نے فتوے جاری کیے کہ الحفیظ والامان کہ ان کو یہ مسلمان ہیں یا ہیں کیا چیز. اور وہی ہے لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال اور رجل من ہؤلاء. حقیقت یہی تھی کہ قرآن مجید تو انہوں نے ثریا سے بھی کہیں اوپر پھینک دیا تھا, پہنچا دیا ہوا تھا. ان کو تو قرآن مجید سے کوئی مس ہی نہیں تھا, قرآن مجید تو یہ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کے بڑے بڑے علماء جو اپنے آپ کو کہتے تھے, جنہوں نے تفسیریں کی ہیں, تفسیریں لکھی ہیں یہاں ہی ہندوستان میں, ایسی ایسی باتیں اس میں لکھیں کہ خدا کی پناہ نہ وہ قرآن کے مطابق تھیں, نہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا مبارک کے مطابق تھیں. کچھ کی کچھ تفاسیر ان کی بنا دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, عین وقت پر بھیجا. جو میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر, بالکل وقت پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے دو طرح سے کام کیا. ایک تو یہ کہ پہلے دشمنوں سے قرآن مجید کی حقیقت تسلیم کروائی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ سچ تھی, حق تھی, ماضی میں بھی تھی, حال میں بھی ہے اور مستقبل میں رہے گی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو حضور نے دی وہ براہین احمدیہ اور اپنی بعض کی اور کتابوں میں تھی. اب اندرونی مسلمانوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو قرآن مجید کی غلط تفسیریں نہ کرو, قرآن مجید کی وہ تفسیریں نہ کرو جو عیسائیوں کے غلط عقیدہ تثلیث کی تائید کرتی ہوں. انہوں نے حیات مسیح کا عقیدہ بنایا, انہوں نے جہاد کے غلط مفہوم بیان کیے. کل حضور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے اس کی طرف خطبے میں توجہ بھی دلائی. غلط مفہوم دنیا کے سامنے انہوں نے قرآن مجید کا پیش کیا اور اسلام سے لوگوں کو متنفر کروایا اور لوگوں کو اعتراض کا موقع دیا. یہ ان مسلمانوں نے شروع کیا. اب دوسری بات, جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تفسیریں دنیا کے سامنے پیش کی تو اس زمانے کے چوٹی کے علماء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ان تفسیروں کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لائے اور آپ کی جماعت میں شامل ہوئے. مثال کے طور پہ حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہندوستان کا بر صغیر کا چوٹی کا عالم, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اشتہار دیکھا اور براہین احمدیہ دیکھی, اور جب حضرت مسیح نے جماعت کی بنیاد رکھی سب سے پہلے وہ بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سید سرور شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہت سے ایسے چوٹی کے علماء تھے اس وقت ہندوستان کے, انہوں نے احمدیت کو قبول کیا اور ان تفاسیر کے وہ گرویدہ ہو گئے جو عصر حاضر میں اس مطہر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی تھی. اب یہاں پر ایک بات اور بیان کرنا بہت ضروری ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو مخالف علماء تھے ان کو قرآن مجید کے ذریعہ صحیح سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو آؤ, تم مجھے کہتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں, تم میری تکذیب کرتے ہو, تکفیر کرتے ہو, میرے خلاف کفر کے فتوے دیتے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان سے مناظرے کیے, ان کے مباحثے کیے, مباحلوں کی دعوت دی, لیکن ایک بات جو حضرت مسیح السلام بار بار دہراتے رہے ان کو, وہ قرآن مجید کے عین مطابق تھی. اور حضور فرماتے تھے اگر قرآن کے نقاط اور معارف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا. 40 میں حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا, قرآن مجید کے نقاط اور معارف بیان کرنے میں اگر کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا. اب بڑا آسان کام تھا. یہ سارے علماء کہتے ہم آپ کے مقابلے میں تفسیر لکھتے ہیں, ہم معارف اور نقاط بیان کرتے ہیں, اور خود بس حضرت مسیح السلام کا الیاذ باللہ نعوذ باللہ غلط ہونا خود ثابت ہو جائے گا. بہت اچھا موقع تھا.
لیکن انہوں نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ اور اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ اس زمانے میں جناب پیر مہر علی صاحب گولڑوی، جو گولڑا ضلع راولپنڈی کے رہنے والے تھے، چشتی سلسلے سے ان کا تعلق تھا، صوفی تھے، انہوں نے ابتدا میں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا یہ ادیان باطلہ کے لیے ایک سیف ہے، ایک اچھا دفاع کا کام کر رہا ہے۔ یہ ان کے ابتدائی تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اس صوفیانہ رنگ کو چھوڑتے ہوئے مخالفت کا طریقہ اختیار کر لیا۔ بہرحال انہوں نے ایک کتاب لکھی، وہ بھی کتاب ایک متنازعہ کتاب تھی جو کہ حیات مسیح کے تعلق سے تھی۔ وہ ساری تفصیل میں چھوڑتے ہوئے حضرت مسیح عیسیٰ نے ان کو پھر بلایا کہ آئیے 70 آیات کا انتخاب کر کے تفسیر لکھیں۔ وہ ایک ساری تفصیل چھوڑتے ہوئے میں آخر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ حضرت مسیح عیسیٰ نے ان کو یہ بات کہی کہ آئیے کہ پیر صاحب میں اور آپ ایک مقابلہ کریں، اور وہ قرآن مجید فرقان ہے، قرآن مجید حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے قرآن مجید، آئیں میں اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ فیصلہ ہوا بھی تو کب ہوا؟ جب کہ 19ویں صدی جو تھی وہ ختم ہو رہی تھی اور 20ویں صدی شروع ہو رہی تھی، اور عصر حاضر کے ذوالقرنین حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ ایک تجویز پیر صاحب کی خدمت میں پیش کی کہ آئیے سورہ فاتحہ کو ہم لے لیتے ہیں اور 70 دن مقرر کر لیتے ہیں، آپ اپنے جگہ پہ بیٹھ کے عرب علماء کو بلا لیجئے، عجم علماء کو بلا لیجئے، سورہ فاتحہ کی عربی زبان میں فصیح و بلیغ تفسیر آپ لکھ دیں اور لکھ کے 70 دن میں شائع کر دیں۔ اور یہ میعاد شروع ہوگی 15 دسمبر 1900 سے، جو کہ 19ویں صدی کا آخری مہینہ تھا، اور 20ویں صدی کے ابتدا یعنی 25 فروری 1901 تک یہ 70 دن ہوں گے۔ دونوں صدیوں کے سنگم اور ملاپ کا یہ 70 دن ہیں۔ آئیے آ کے یہ تفسیر میں بھی لکھتا ہوں، آپ بھی لکھیں۔ کتنی آسان سی بات تھی۔ پیر صاحب ان کی تو بڑی شہرت تھی، وہ محمد حسین بٹالوی کو بلا سکتے تھے، عبد الجبار کو بلا سکتے تھے، عرب علماء سے مدد لے سکتے تھے، ان کو بلا سکتے تھے اور وہ تفسیر لکھ سکتے تھے، مگر 70 دن گزر گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 فروری 1901 کو تفسیر لکھ کر شائع کر کے تباہ کر کے ان کو بھجوا دی 2 دن پہلے میعاد ختم ہونے سے، اور ثابت کر دیا کہ قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو مطہر اور متقی اور اتقی واحد اس دنیا میں ہوگا، میں اس کو قرآن مجید کے نقاط سکھاؤں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعجاز المسیح ایک کتاب تصنیف فرمائی، اور اس میں قرآن مجید اور سورہ فاتحہ کے اتنے عدیم المثال نقاط بیان کیے کہ آج تک وہ 1400 سال کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، کہیں یہ نقاط بیان نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کتاب کا جواب کوئی نہیں لکھ سکا۔ پیر صاحب اس کے بعد 30-35 سال زندہ رہے، مگر ہمت نہیں ہوئی ان کو اس طرح کی تفسیر لکھنے کی، اور حضرت مسیح السلام کی یہ تفسیر دنیا میں یہ مقبول ہوئی۔ اور آج میں ان حضرات کو جو کہ عربی زبان پڑھ سکتے ہیں درخواست کروں گا کہ وہ اس تفسیر کو پڑھیں۔ یہ اتنی زبردست تفسیر ہے کہ عصر حاضر کے اس ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی جو قیامت تک نہیں ٹوٹ سکے گی، اور اتنے زبردست نقائط قرآن مجید کے بیان فرمائے، اور قرآن مجید کی صداقت کے اور قرآن مجید کے ایسے اعلیٰ نقاط تقوی اور نیکی کے مدارج کے بیان فرمائے جو کہیں اور نہیں ملیں گے۔ اور یہ قیامت تک یہ ذوالقرنین کا یہ کارنامہ جو اس وقت میں ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو گیا
کہ اس زمانے کا سب سے بڑا طہارت قلب رکھنے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیا ہوا سب سے بڑا متقی جو ہے وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن عطا کیا۔ اور دنیا کو آپ نے کہا آؤ قرآن مجید اگر سمجھنا ہے مجھ سے سمجھو۔ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں نے سمجھا اور سمجھتے چلے جا رہے ہیں، مگر کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو ابھی بھی اس طاق میں ہیں کہ کوئی غلطی ادھر سے پکڑی جائے، کوئی غلطی ادھر سے پکڑی جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سلیم الطبع انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس طریق کو اختیار کریں جو قرآن مجید نے بتایا ہے، تو آپ حق اور حقیقت پر پہنچ جائیں گے۔ آخر میں حضرت مسیح السلام کا ایک حوالہ پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کے سمجھنے اور اس کے موافق ہدایت پانے کے لیے تقوی ضروری اصل ہے۔ ایسا ہی دوسری جگہ فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے۔ دوسرے علوم میں یہ شرط نہیں، ریاضی، ہندسہ، ہیئت وغیرہ میں اس امر کی شرط نہیں کہ سیکھنے والا ضرور متقی اور پرہیزگار ہو، خواہ کیسا ہی فاجر ہی ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، مگر علم دین میں خوش منطقی اور فلسفی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ حقائق کو معرف نہیں کھول سکتے جس کا دل خراب ہے اور تقوی سے حصہ نہیں رکھتا۔ اور پھر کہتا ہے کہ علوم دین اور حقائق اس کی زبان پر جاری ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتا ہے، ہرگز اسے دین کے حقائق اور معارف سے حصہ نہیں ملتا، بلکہ دین کے لطائف اور نقاط کے لیے متقی ہونا شرط ہے۔ یہ ہے شرط قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے معارف کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کریم کی گہرائیوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآنی آیت لا یمسہ الا المطہرون کی تفسیر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کی ہے۔ اب بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ہم انشاءاللہ العزیز وقت کی رعایت کے مطابق ان سب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سے، ہمارے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ ہاں جی بھائی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ دونوں صاحبان کا اور مولانا صاحبان کا بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے بہت شان سے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر کیا ہے۔ ان کی تھیوری سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات سے تھی جن پر انہیں نوبل پرائز دیا گیا، جزاکم اللہ فار دس۔ اب میرا سوال یہ ہے جی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تفسیر صغیر صفحہ 71 آیت نمبر سورۃ بقرہ آیت نمبر 261 کے بارے میں نوٹ ہے، حضرت مسلم موعود کا نوٹ ہے کہ حضرت ابراہیم کے ایک کشف کا ذکر ہے کہ 4 پرندوں سے مراد حضرت ابراہیم کی اولاد، اور 4 مرتبہ ان کا ترقی کرنا اور پھر 4 مرتبہ تنزلی میں جانا کا ذکر ہے۔ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں حالات کے مطابق تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ فی امان اللہ۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست کریں گے۔ جی جزاک اللہ۔ انہوں نے جس آیت کے بارے میں سوال پوچھا ہے، اس آیت میں دراصل یہ مضمون ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے یہ بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے اللہ مجھے یہ دکھا، یہ سمجھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جواباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ کیا تجھے اطمینان نہیں، اس بات پر ایمان نہیں رکھتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواباً عرض کرتے ہیں کہ میں ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میں اس لیے یہ سوال کرتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سکھاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ تو ایسا کر کہ تو 4 پرندے لے، اور 4 پرندوں میں سے ایک ایک پرندہ 4 پہاڑوں پر رکھ، ان کو سدھا اور پھر ان کو 4 پہاڑوں پر رکھ، پھر ان کو آواز دے تو وہ تیری طرف اڑتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔
تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دراصل اس میں یہ سکھایا اور سمجھایا کہ جو روحانی طور پر مردے ہوتے ہیں ان کو زندہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سکھایا کہ اپنی تربیت کے نتیجے میں، اپنی قوت قدسیہ کے نتیجے میں مردہ لوگوں کو، مردہ انسانوں کو تو زندہ کر سکتا ہے۔ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر کے، ان کو اپنی تربیت میں رکھ کے، اپنی پروں کے نیچے رکھ کے جب تو ان کو رکھے گا تو اس کے نتیجے میں جو مردگی ان کے اوپر روحانی طور پر چھائی ہوئی ہے وہ مردگی زندگی میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایماندارو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا جواب دو اور اس کی پکار کا جواب دو اور اس کو قبول کرو۔ کب؟ جب تمہیں وہ اس چیز کے لیے بلائے کہ وہ تمہیں زندہ کرے۔ اب وہ جسمانی طور پر تو مردہ نہیں تھے، وہ بھی روحانی طور پر مردگی کی حالت میں تھے، مردہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سکھایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں اپنی تربیت میں رکھیں، اپنے قریب رکھیں اور اپنی قوت قدسیہ کے زیر سایہ رکھیں تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، ان کی تربیت میں رہو، ان کی قوت قدسیہ سے فیض حاصل کرو۔ یہ جو چیز ہے یہ تمہیں مردہ ہونے سے زندہ ہونے کی حالت میں منتقل کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہی دراصل وہ مفہوم ہے جو اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور یہ بتایا، یہ جواب دیا کہ مردہ لوگوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک رشید صاحب نے تفسیر صغیر کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ اس آیت کریمہ میں دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک کشف کا ذکر ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آنے والے 4 انبیاء کا ذکر ہے، اور ان 4 انبیاء کے تنزل اور ترقی کے دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے اندر بھی دراصل یہی مفہوم ہے، یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح ایک قوم جو ہے مردہ ہونے کی حالت سے زندہ ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ، ان کے زمانے میں مردہ ہونے کی حالت سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کو زندہ ہونے کی حالت میں منتقل کر دیا ان انبیاء کی تربیت کے نتیجے میں۔ تو یہی راز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے جواب میں سکھایا کہ یا اللہ تو مجھے یہ بتا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور بتایا کہ کیسے روحانی طور پر مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ پاکستان سے ایک اور ہمارے ٹیلی فون کالر ہیں مکرم میر نفیس احمد صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میر نفیس احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ میر نفیس صاحب، آپ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ میر صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت پاکستان سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم مظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر اقبال صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مظفر اقبال صاحب، آپ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ ان سے بھی ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان سے اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور ٹیلی فون کالر موجود ہیں مکرم اکرام اللہ صاحب، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اکرام اللہ صاحب سے بات ہوتی ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اکرام اللہ صاحب۔ جی جناب، ہلو اکرام اللہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اکرام اللہ صاحب، ہم آپ کو سن رہے ہیں، اپنا سوال پیش کریں۔ میں پاکستان میں پاکستان سے بول رہا ہوں، سیالکوٹ ضلع سے، رانا اکرام اللہ خان پانڈ کا ہی بات۔ جی تو وہ سر چند دن ہوئے چینل کے اوپر نا میرے سوال کا تو جواب ایسے ہی پہلے آ گیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ لاہور میں پیر صاحب بیٹھے انتظار کرتے رہے ہیں اور مرزا صاحب آئے نہیں، اور جب پیر صاحب جانے لگے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بادشاہی مسجد میں تو رستے میں اشتہار لگے ہوئے تھے کہ پیر صاحب بھاگ گئے ہیں۔
اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ مرزا صاحب بھاگ گئے ہیں کہ پیر صاحب بھاگ گئے ہیں. تو یہ کافی لوگ آگے جمع تھے. یہاں اس کا ایک چینل چلتا ہے مولوی صاحب کا, اس سے اسکول بھی ہے لسکا شہر میں. اس کا یہ سوال تھا کہ اس کے متعلق میرا سوال تھا. جزاک اللہ میری طرف سے سب آپ کو قادیان والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ سوال جناب. یہ ہے کہ اگر بھاگ گئے تھے حضرت مرزا صاحب تو وہ تو میں نے کہا کہ ایک لمبی بات ہے جو ابھی میں بیان نہیں کر سکتا یہاں پہ, لیکن اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے جو تفسیر لکھنے کے لیے بلایا تھا تو پیر صاحب نے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں نے بارہا کیا کہ پیر صاحب تو اس کے بعد 30-35 سال باحیات رہے, 1937 میں غالباً ان کی وفات ہوئی, تو اس وقت پیر صاحب نے کیوں نہ لکھا یہ؟ اس وقت پیر صاحب اگر مرزا صاحب اول تو وہ لاہور آئے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس کی انہوں نے اطلاع نہیں دی کہ میں وہاں پہ آنے والا ہوں, اور اچانک وہاں پہ پہنچ گئے. طے تو یہ ہوا تھا کہ 70 آیات منتخب کی جائیں گی اور ایک جگہ بیٹھ کے 7 گھنٹے میں تفسیر لکھی جائے گی. یہ وہاں پہنچ گئے اور کہا نہیں پہلے آپ کی صداقت پہ بات ہوگی. تو یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا, معاملہ تو قرآن مجید کے ذریعہ حق اور باطل کی تفریق تھی. وہ فرق کرنا تھا اللہ کس کو قرآن مجید سکھاتا ہے اور کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہے قرآن مجید کے مفاہیم سکھانے کے لیے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اعجاز المسیح کتاب لکھ کے دنیا کے لیے ایک چیلنج کر دیا, اور میں نے جیسے بتایا دیوار سکندری بنا دی کہ آؤ اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کے توڑو. تو ہر طرف وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اگر آپ شعر دیکھیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنی حیرت سے ان لوگوں کو بار بار اس طرح بلاتے ہیں. تھک گئے ہم تو انہی باتوں کو کہتے کہتے, ہر طرف دعوتوں کا تیر چلایا ہم نے, آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند, ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے, ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا کہ آؤ خدا کا واسطہ ہے. پھر آپ فرماتے رہے اگر قرآن کے نقاط اور معرف بیان کرنے میں کوئی میرا ہم پلہ ٹھہر سکے تو میں جھوٹا. ساری عمر پڑی ہوئی تھی ان کے نزدیک, یہ کہتے آؤ ہم تفسیر لکھ کے بتاتے ہیں. مرزا غلام احمد صاحب آپ نے جو تفسیر لکھی ہے, جو نقاط و معارف بیان کیے ہیں, ہم اس سے زیادہ بہتر بیان کرتے ہیں. کوئی نہ آیا مقابل پہ, آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند, ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. کتنی عجیب بات یہ لوگ کرتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام بار بار ان کو دعوت دیتے رہے آؤ آؤ, اور کس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں. خدا جانے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. بہرحال پوری وضاحت میں نے کر دی. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. یو کے سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرمہ رفیقہ صداقت صاحبہ, ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رفیقہ صداقت صاحبہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر. جی اپنا سوال پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں رفیقہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. رفیقہ صداقت بول رہی ہوں مچم یو کے سے. جی رفیقہ صاحبہ ہم آپ کو سن رہے ہیں, اپنا سوال پیش کریں. حضرت وسلام کسی میں فرماتے ہیں قرآن ایک ہفتے میں انسان کو پاک کر سکتا ہے اگر فوری یا مانی اعراض نہ ہو. برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں. جزاکم اللہ. شکریہ. مولانا عطا المجیب لون صاحب سے درخواست ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ انہوں نے کشتی نوح سے پیش کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک انسان کو ایک ہفتے کے اندر پاک کر سکتا ہے. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو دنیا میں ہوا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے جن میں قرآن مجید کا نزول حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا, ان کے کیا حالات تھے, وہ کس طرح گمراہی کے دلدل میں تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر, ایسی گمراہی تھی ان کے اندر, ایسی ناپاکی تھی ان کے اندر کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بر و بحر میں ضلالت اور گمراہی سے تعبیر کیا. تو اس قدر وہ گمراہی میں مبتلا تھے, لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول کے بعد جو انقلاب ان کے اندر پیدا ہوا, جو ناپاکی سے پاکیزگی کا ایک سفر ان کے اندر شروع ہوا,
وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے. اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید جیسی پاک اور عظیم الشان کتاب نے ان لوگوں کو بھی پاک کیا جو صدیوں سے مردے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنی کتاب برکات الدعا میں بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب گزرا، وہ انقلاب کیا تھا؟ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے پیدا کیا ہوا انقلاب تھا. تو یہ تو ایک واضح حقیقت ہے اور ایک زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسی قوت اور ایسی برکات ہیں قرآن مجید کے اندر کہ اگر ظاہری اعراض، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نو میں بھی فرمایا کہ اگر ظاہری اعراض نہ ہو، قرآن مجید سے دوری نہ ہو، قرآن مجید سے باز رہنے کی عادت نہ ہو اور قرآن مجید کے مفاہیم کو سمجھتے ہوئے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ علم و عرفان کے مطابق، جیسا کہ محترم کوثر صاحب نے بھی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے اس زمانے میں قرآن مجید کے علوم اور حقائق اور معارف دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں، تو ان علوم اور حقائق اور معارف پر غور کرتے ہوئے، ان کو سمجھتے ہوئے اگر قرآن مجید پر عمل کرنے کی ایک انسان کوشش کرتا ہے تو یقیناً ایک گمراہ انسان کو، ایک ناپاک انسان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ اس قول کے مطابق یہ قرآن مجید پاک اور صاف کر سکتا ہے. اور جہاں تک ایک ہفتے کا سوال ہے، 7 کا عدد عربی زبان میں کامل کے لیے بھی آتا ہے، مکمل ہونے کے لیے بھی آتا ہے، 7 یا 70 یا 700. اس میں اس عدد کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ہفتے میں ہی وہ پاک ہو جائے گا. اس میں دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کاملیت کی طرف اشارہ کیا ہے. اور بات اصل اس میں دراصل یہ ہے کہ وہ شخص جو بغیر کسی اعراض کے، بغیر کسی ایسی بات کے، ایسی شیطانی بات کے جو اس کو قرآن مجید سے دور ہٹانے والی ہو، اگر تقویٰ کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرے، اگر اخلاص کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرے تو یقیناً قرآن مجید اس کی روح کو، اس کی گندی اور ناپاک روح کو پاک کر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ڈال سکتی ہے اور اس راستے تک پہنچا سکتی ہے اس کو جو راستہ اس کو بالآخر اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتا ہے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. یو کے سے ایک ٹیلی فون کالر ہیں مکرم محمد آصف چغتائی صاحب، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد آصف چغتائی صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہل قادیان اور ظاہر دعا کی ٹیم کو ہمارے سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے. جزاکم اللہ جناب، شکریہ. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے. بات یہ ہے کہ یہ ایک مثال اور تمثیل کے رنگ میں بات کی گئی ہے کہ ہم نے پہلے آسمانوں اور زمینوں کو کہا آؤ یہ بوجھ اٹھا لو، تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے. مگر ایک انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے اس قرآن مجید کو اٹھایا اور اس کے ذمہ داری کو قبول کیا اور دنیا تک پھیلانے کی ذمہ داری لی. پہاڑ ایک مضبوط چیز، جو دنیا میں اس زمین میں سب سے مضبوط چیز وہ پہاڑ ہوتی ہے. پہاڑ ایک ایسی چیز ہے جو زلزلوں کو روکتی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اوتاد کہا ہے قرآن مجید میں. یہ ایک میخ کی طرح ہوتے ہیں جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے، بہت مضبوط ہوتے ہیں. بڑے بڑے بمباری کو، بڑی بڑی آفتوں کو یہ سائے جاتے ہیں. اس سے حضور نے مثال دی کہ اس سے بھی اعلیٰ اور افضل اگر کوئی ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے قرآن مجید کے بوجھ کو اٹھایا اور اس کے ذمہ داری کو اٹھایا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے دیکھ لیں آپ. جتنے ظلم آپ نے سہے، جتنی ایذائیں آپ نے سہیں، جتنی اپنی امت کے لیے آپ نے دعائیں کی، کوئی پہاڑ ہمالیہ ایورسٹ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی نہیں اس بوجھ کو اٹھا سکتا تھا. یہ صرف ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہوں نے ان ساری مصیبتوں کو برداشت کیا اور اس پیغام کو احسن رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کیا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد
व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजूर के एहसानों को, हजूर की दुआओं को, हजूर की उन मुशक्क़तों को अगर याद करेंगे, ये दिल से दुआ निकलेगी। कौन ऐसा मादी पहाड़ है जो इस तरह का नमूना दुनिया के सामने पेश कर सकता था। जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। पाकिस्तान से मीर नफ़ीस अहमद साहब से हमारा दोबारा रब्ता हुआ है और इस वक्त हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह मीर नफ़ीस अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मीर नफ़ीस साहब के टेलीफ़ोन में मालूम होता है कि कुछ ख़राबी है। अब हम बात करते हैं मुकर्रम रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह रफ़ी रज़ा कुरैशी साहब, आप मौजूद हैं टेलीफ़ोन लाइन पर। इनसे भी दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। इंडिया से समरीन बेगम साहिबा हैं इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह समरीन बेगम साहिबा। इस वक्त हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मोहतरम मौलाना अताउल मुजीब लोन साहब से मेरा ये सवाल है कि कुरान मजीद हर ज़माने के एतबार से उस ज़माने की ज़रूरत और उस ज़माने में इंसान की जो ज़हनी नशोनुमा है और जो उसकी रूहानी सलाहियत है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला कुरान मजीद के हक़ाइक़ और मारूफ़ के ख़ज़ाने में से कुछ हिस्सा इंसान को अता करता है। इस अमर की मैं तफ़सील आपसे जानना चाहूँगा। जी जज़ाकल्लाह, बहुत ही अहम सवाल है इस एतबार से भी कि आजकल जो इल्मी तरक्की और साइंसी तरक्की का दौर है, इस ज़माने में बाज़ लोग ये ख़्याल अपने ख़यालात ज़ाहिर करते हैं, बताते हैं कि इस ज़माने में इस इल्मी तरक्की और साइंसी तरक्की के दौर में इल्हामी किताबें या जो मज़हबी किताबें हैं वो इस ज़माने के साथ मुताबिकत नहीं रखती हैं, इस ज़माने के साथ नहीं चल सकती हैं, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। अब चनांचे बाज़ लोग कुरान मजीद के ताल्लुक़ से भी ये बात बयान करते हैं कि कुरान मजीद अब 1400 साल पुरानी किताब है, आज के ज़माने के साथ मुताबिकत नहीं रखती, इसलिए इसको अब छोड़ देना चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद वाहिद एक ऐसी किताब है जो हर ज़माने, जैसे कि आपने सवाल में भी इसका ज़िक्र किया, जो हर ज़माने के मुताबिक, उस ज़माने की ज़रूरत के मुताबिक अपने उलूम दुनिया के सामने ज़ाहिर करती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस कुरान मजीद के ताल्लुक़ से ही फरमाया कि मा फ़र्रतना फ़िल किताब मिन शैइन, कि इस किताब में हमने किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी है। हर ज़माने के एतबार से इंसान को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको हमने इस किताब के अंदर रखा है और क़यामत तक के लिए इस किताब को इंसान की रहनुमाई के लिए कामिल और मुकम्मल करके रखा है। चनाचे किसी भी ज़माने में इंसान की इल्मी ज़रूरत, उसकी अखलाकी और रूहानी तरक्की के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिस रहनुमाई की ज़रूरत है, जिस हिदायत की ज़रूरत है, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रखी हुई है और हर लिहाज से इस किताब को कामिल और मुकम्मल कर दिया है। चनाचे कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला इस किताब के बारे में एक मौके पर सूरतुल माइदा में फ़रमाता है कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि आज के दिन अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे दीन को मैंने मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमत को तुम्हारे लिए पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया, शरीयत को कामिल कर दिया, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और क़यामत तक के लिए तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन चुन लिया। तो इस अज़ीमुशान आयत में अल्लाह ताला ने इस हकीकत को दुनिया के सामने ज़ाहिर किया है कि अब क़यामत तक के लिए जिस कदर भी इंसान को इल्मी अखलाकी तरक्की, इल्मी तरक्की या रूहानी तरक्की के लिए जिस हिदायत की ज़रूरत है, जिस रहनुमाई की ज़रूरत है, वो क़यामत तक के लिए कुरान मजीद में मौजूद है। ये आयत इतनी अज़ीमुशान आयत है कि एक मौके पर एक यहूदी ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस आयत के बारे में बताया, पूछा कि अगर ये आयत तौरात में नाजिल हुई होती तो हम उस रोज़, जिस रोज़ ये आयत नाजिल होती, उस रोज़ को ईद के तौर पर मनाते।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم عید مناتے ہیں اس دن، جس روز یہ آیت نازل ہوئی تھی ہمارے لیے تو اس روز 2 عیدیں تھیں، ایک عید جمعہ کی عید تھی، یعنی جمعہ کا دن تھا، اور جمعہ کا دن بھی اسلام میں عید کا دن ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی وہ عید کا دن تھا، اور دوسرا اس آیت کے نزول کی وجہ سے بھی وہ دن عید کا دن تھا، اور اس طرح ہمارے لیے 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی تھی، 2 عیدیں جمع ہو گئی تھی۔ تو اتنی عظیم الشان اور اعلیٰ آیت ہے یہ کہ اس میں قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا کہ ہر زمانے کی علمی، اخلاقی اور روحانی ضرورت کی جو تعلیمات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھ چھوڑی۔ پھر قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد، قرآن مجید کے نزول کے ابتدا کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سورۃ العلق میں نازل فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اب انسان کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ سکھائے گا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ اس آیت کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں، حقائق الفرقان صفحہ نمبر 56 کا یہ حوالہ ہے۔ حضور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اب میں انسانوں کو وہ باتیں سکھاؤں گا جو خواہ دینی ہوں یا دنیاوی، دنیا اس سے پہلے نہیں جانتی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایسے علوم بتائے جو نہ تورات میں موجود ہیں، نہ انجیل میں، اور نہ کسی اور کتاب میں۔ پھر دوسرے علوم بھی اس کے ذریعے سے کھلنے شروع ہوئے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، عرب کے جاہل لوگوں کی ساری کائنات لوٹ مار تھی، مگر قرآن کریم نازل ہونے کے بعد جن علوم سے وہ ہزاروں سال سے نا آشنا چلے آ رہے تھے ان سے وہ آشنا ہوئے، اور وہ ساری دنیا کے علوم کے حامل بن گئے۔ یونانی علوم کی کتابوں کے انہوں نے ترجمے کیے، اور پھر ان کے ترجمے یورپ میں گئے۔ اسپین میں جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے ان کتابوں کے ترجمے کیے، اور پھر ان ترجموں سے یورپ نے فائدہ اٹھایا۔ غرض، حضور فرماتے ہیں، غرض علم الانسان ما لم یعلم کے بعد ایسا تغیر ہوا کہ وہ باتیں جو دنیا کو پہلے معلوم نہ تھیں ساری دنیا میں پھیل گئیں۔ تو قرآن مجید کے نزول کے بعد وہ علوم دنیا میں ظاہر ہوئے، وہ علوم دنیا میں ظاہر ہونے شروع ہوئے جن علوم سے دنیا آگاہ نہیں تھی، آشنا نہیں تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی برکت سے، قرآن مجید کے نزول کی برکت سے وہ علوم دنیا کے سامنے ظاہر ہونے اور ان کا انکشاف ہونا شروع ہو گیا۔ پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک اور عظیم الشان صفت اور خصوصیت کا ذکر ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ یقیناً ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ان خزانوں میں سے ہم معلوم مقدار میں ہی دنیا کے سامنے نازل کرتے ہیں۔ اس میں دراصل اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنے کے بعد قرآن مجید کو تمام علوم کا خزانہ بنا دیا ہے، اور یہ خزانے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق اس زمانے کے مطابق کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی مفہوم ایک اور آیت میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اس آیت کا بھی تفصیلی ذکر محترم کوثر صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً یہ عظیم قرآن، بزرگ قرآن ہے، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کو وہی لوگ چھو سکتے ہیں، وہی لوگ اس کو مس کر سکتے ہیں، وہی لوگ اس کے علوم اور اس کے خزانے دنیا کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مکنون کا لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید کے بارے میں، اس میں یہی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید میں ہر قسم کے علوم موجود ہیں، لیکن وہ پوشیدہ ہیں، اور ان پوشیدہ علوم کو دنیا کے سامنے ظاہر کون کرتا ہے؟ وہ لوگ ان کو ظاہر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک کیے جاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے، وہ لوگ ان علوم کو پھر دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ضمناً عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو ہیں اس زمانے میں جماعت احمدیہ کے ساتھ کے مبلغین کے ساتھ یا جماعت احمدیہ کے افراد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے
ایک بات یہ بھی پیش کر دیا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے کامل کیا ہے، مکمل کیا ہے ہر لحاظ سے قیامت تک کے لیے، تو اب کسی مصلح کی کیا ضرورت ہے، اب کسی نبی کی کیا ضرورت ہے، کسی مسیح یا مہدی کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن مجید ہمارے لیے کافی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی اس آیت میں بیان فرمایا کہ قرآن مجید بے شک قیامت تک کے لیے ہے اور اس کے اندر خزانے موجود ہیں ہر قسم کے، لیکن وہ خزانے چھپے ہوئے ہیں، وہ پوشیدہ ہیں۔ ایک ناقص عقل، ایک ناقص انسان ان خزانوں کو نہیں سمجھ سکتا، ان خزانوں کو وہ سمجھ سکتا ہے جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، ان خزانوں کو وہ لوگ پا سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے پاک کرتا ہے، اپنی جناب سے ان کو ہدایت دیتا ہے، وہ زمانے کی ضرورت کے مطابق پھر ان علوم کو اور ان خزانوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کے وہ خزانے اور وہ معارف اور وہ حقائق اس زمانے کی ضرورت کے مطابق دنیا کے سامنے بیان فرمائے اور دنیا کے سامنے پیش کیے، جیسا کہ تفصیل سے بھی اس کا ذکر ہو چکا۔ پھر ایک بات یہ بھی عرض کر دوں میں، جیسے کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ اس علمی دور میں، اس علمی ترقی اور سائنسی انکشافات اور سائنسی ترقی کے دور میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب تو علمی لحاظ سے بہت آگے انسان پہنچا ہے، انسان کے دماغ کی نشو و نما بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اب ان پرانی کتابوں کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس زمانے کی اس علمی ترقی اور سائنسی ترقی کے بارے میں بھی اس کے اندر اشارات اور آیات اور پیشگوئیاں موجود ہیں۔ جس علمی ترقی کی بنیاد پر جن علوم کے دلدادہ ہو کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ضرورت نہیں، اب تو ہمارے پاس ایسے ایسے علوم آ گئے ہیں، ان علوم کے انکشافات اور ان علوم کی ترقی کے بارے میں قرآن مجید میں واضح اشارات اور واضح آیات موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس طرح علمی لحاظ سے زمانے میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اور علمی ترقی کا عروج ہوگا اور عظیم الشان ترقیات علمی لحاظ سے اور سائنسی لحاظ سے انسان کو حاصل ہو جائیں گی۔ انسان ایک دوسرے سے ملیں گے اور گلوبل ولیج کا جو تصور بیان کیا جاتا ہے آج کل کی، اب انسان جو ساری دنیا ہے وہ ایک گاؤں کی طرح سمٹ گئی ہے۔ ہر ایک کونے میں رہنے والا انسان دوسرے کونے میں رہنے والے انسان کے ساتھ ایک سیکنڈ میں، ایک پل میں پہنچ سکتا ہے، اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن مجید میں پہلے سے بیان کی گئی ہیں۔ اور سائنسی انکشافات کا جیسا کہ میں نے بھی ذکر کیا، سائنسی انکشافات کے تعلق سے واضح قرآنی آیات موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عظیم الشان سائنسی انکشافات ہوں گے دنیا میں، کائنات کے بارے میں انکشافات ہوں گے، کائنات کے سربستہ راز، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کائنات کے سربستہ راز دنیا کے سامنے ظاہر کیے جائیں گے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان رازوں کے بارے میں، ان کے انکشافات کے بارے میں اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں کہ کیا کیا باتیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس زمانے میں دنیا کے سامنے آئیں گی، اور ان حقائق کے بارے میں، ان کے انکشافات کے بارے میں اشارات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ چنانچہ اس زمانے میں جس میں کائنات کے بارے میں بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں، ان میں کائنات کی ابتدا اور اجرام فلکی کی پیدائش کا تصور ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کائنات کی وسعت کا نظریہ ہے کہ جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے یہ وسیع پذیر ہو رہی ہے، اس کا نظریہ واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کائنات کی عمر آج کل سائنسدان بیان کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ المعارج کے تعارفی نوٹ میں اس بات کو بیان کیا کہ قرآن مجید میں اس چیز کا بھی اشارہ موجود ہے کہ یہ کائنات کتنا عرصہ پرانی ہے اور کتنی اس کی عمر ہے۔ پھر گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل جس کو کہا جاتا ہے اردو میں، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں، آیات موجود ہیں۔ زمین، سورج، چاند کی گردش کے بارے میں قرآن مجید میں آیات موجود ہے۔ پھر ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف جس کو غیر زمینی زندگی کہتے ہیں، زمین کے علاوہ دوسرے کروں میں زندگی کا جو تصور ہے کہ دوسرے کروں میں بھی زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، اس کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو غرض اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس سائنسی ترقی کے دور میں جو آج بیان کی جاتی ہیں آج کل کے زمانے میں، ان چیزوں کے بارے میں 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل کی ہوئی ان آیات میں اشارات موجود رکھے ہیں جو آج کل کے زمانے میں کھل رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ میں ایک جگہ بیان فرمایا کہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہیں وہ سائنسی تحقیقات اگر کسی ٹھوس نتیجے پر پہنچتی ہے، ایسے نتیجے پر پہنچتی ہیں جو اٹل ہیں، تو ان کا تصور قرآن مجید میں موجود ہوتا ہے، اور وہ حقائق اس تصور کے عین مطابق ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کیے ہوئے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں واضح طور پر پائی جاتی ہیں، واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر آیا، ابھی محترم کوثر صاحب نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں نہ صرف کائنات کے متعلق انکشافات کی پیش گوئی اور کائنات کے متعلق ہونے والے انکشافات کا ذکر ہے، بلکہ کائنات کے بارے میں غور و خوض کرنے کی ترغیب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے کہ کائنات کے بارے میں غور کرو۔ اور اسی حقیقت کو محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب جو نوبل انعام یافتہ عظیم سائنسدان گزرے ہیں، جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے ایک موقع پر اپنے ایک لیکچر اسلام اور سائنس میں اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جیسے کہ بھی ذکر آیا کہ قرآن مجید کے مطالعے کے نتیجے میں ہی، قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں ہی انہوں نے وہ عظیم الشان تھیوری دنیا کو دی جس کے نتیجے میں ان کو نوبل انعام دیا گیا۔ چنانچہ وہ قرآن مجید کے بارے میں لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں انگریزی ان کی یہ سپیچ ہے جس کا اردو ترجمہ ایک دو لائنوں کا میں پیش کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں بحیثیت ایک سائنسدان کے مجھ پر فرض کیا گیا ہے کہ میں فطرت کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کروں اور ان کی تلاش طبعیات، حیاتیات، طب اور حیات کے مشاہدات میں کروں کہ ان میں ان کی نشانیاں ہیں۔ تو اس زمانے کے، موجودہ زمانے کے یہ عظیم سائنسدان ہیں جو اس علمی ترقی اور علمی روشنی کے دور میں یہ فرماتے ہیں کہ 1400 سال پرانی، 1450 سال پرانی کتاب قرآن مجید جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ اس دور میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس دور میں بھی، اس علمی ترقی کے دور میں بھی اور ذہنی نشو و نما کے دور میں بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہر لحاظ سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، نہ صرف اخلاقی اور روحانی لحاظ سے بلکہ علمی اور سائنسی اعتبار سے بھی وہ ہماری رہنمائی کرتی۔ پھر اسی ضمن میں وقت چونکہ تھوڑا ہے، میں نے اور بھی کئی باتیں نوٹ کی ہوئی تھی، اب میں آخری ایک اور بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں سورۃ المومنون میں مادر رحم میں پلنے والے جنین کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ کس طرح وہ ایک مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، ایک حیثیت سے دوسرے حیثیت میں داخل ہوتا ہے، اور پھر بالآخر وہ ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک خطبے میں ایک موقع پر کینیڈا کے ایک سائنسدان کا ذکر کیا کہ انہوں نے اسی قرآن مجید کی ان آیات، قرآن مجید اور سنت اور احادیث پر احادیث کے مطابق اس بارے میں ریسرچ کی جنین کے بارے میں، تو وہ حیرت انگیز نتیجے پر پہنچے اور اس حقیقت کا اعتراف انہوں نے دنیا کے سامنے کیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ یقیناً ایک سچے اور عظیم الشان نبی ہیں۔ میں ان کے پروفیسر کیتھ مور ان کا نام ہے، ان کے ایک دو حوالے اسی ضمن میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک موقع پر کہ 4 سالوں کا ذکر کرتے ہیں کہ 4 سالوں سے میں قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ اسی عنوان کے بارے میں، ایمبریولوجی، جنین کے علم کے بارے میں کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک موقع پر انہوں نے کہا، اردو ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ 4 سالوں کے عمیق مطالعہ قرآن و حدیث نے انسانی جنین کے مراحل کی زمرہ بندی کے نئے اسلوب سکھائے ہیں، اور یہ بات حیرت انگیز ہے کہ یہ بیان 7ویں صدی میں ریکارڈ ہوا۔ فی الحقیقت قرآنی بیان کی بنیاد 7ویں صدی کے علمی معیار پر نہیں ہو سکتی، اس سے صرف قدرتی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ قرآنی بیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل ہوا۔ آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیلات ہرگز معلوم نہ تھی، کیونکہ وہ امی تھے اور کسی سے سائنسی علم سے مکمل نابلد، یعنی کوئی سائنسی علم ان کے پاس نہیں تھا۔ یہ علم جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان کو دیا، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات
بالکل صاف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا، کیونکہ اس علم کا بیشتر حصہ دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کئی صدیوں بعد دریافت ہوا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، چند ایک جو میں نے وقت کی رعایت سے پیش کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں پائی جاتی ہیں، اور ان باتوں سے ان پر غور کرنے کے نتیجے میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ مقدس اور پاکیزہ اور عظیم الشان کتاب ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق، انسانی ذہنی نشو و نما کے مطابق انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ نہ صرف اخلاقی اور روحانی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا، نہ صرف اخلاقی اور روحانی اعتبار سے بلکہ علمی اعتبار سے بھی یہ عظیم الشان کتاب انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور ہر اس علم کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہر وہ ٹھوس حقیقت، کسی بھی سائنسی تحقیق، کوئی بھی سائنسی تحقیق جب کسی ٹھوس حقیقت پر پہنچتی ہے، ٹھوس نتیجہ پر پہنچتی ہے جو اٹل ہے، جس کے بغیر کوئی دوسری چیز ممکن نہیں، تو وہ عین قرآن مجید کے بیان فرمودہ تصور اور نظریے کے مطابق ہوتی ہے۔ آخر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بڑے بڑے علم والے لوگ پیدا کیے ہیں، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارا علم قرآن حاصل کر لیا ہے۔ میں بھی کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بے شمار معارف کھولے ہیں، نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا سارا علم میں نے حاصل کر لیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی شخص اس کے تمام معارف سمجھ لیتا تو قیامت آ جاتی، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، اور اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں۔ جب اس میں سے نئے نئے مضامین نکلنے بند ہو جائیں گے، اس وقت قیامت آ جائے گی، بس اس کے معارف کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ کتاب ہمیشہ نئے نئے مطالب دنیا میں ظاہر کرتی رہے گی۔ تو یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں آ سکتا جس زمانے میں قرآن مجید سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی میسر نہیں آ سکتی، اور یہ ایسی شان ہے قرآن مجید کی کہ جس کا مقابلہ کوئی بھی دنیا کی الہامی کتاب یا مذہبی کتاب قرآن کے ساتھ نہیں کر سکتی۔ اس وقت پروگرام کے 5-7 منٹ باقی ہیں۔ اس موقع پر ہم اپنے ایک ریگولر کالر کو موقع دینا چاہیں گے جو کہ یو کے سے مکرم خان صاحب ہیں، ان کو ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کی ساری ٹیم کو خدمت میں اور سبھی ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پیار بھرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری کہنے کو تو بہت کچھ ہے، اللہ اکبر، کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن کاش کہ آج یا کبھی کبھار مجھے بھی آپ ٹائم دیں، میں 5-6 منٹ دوں گا، حقیقت بیان کروں گا، لیکن 1-2 منٹ میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا۔ اب خالی 5-6 سطریں پڑھوں گا۔ یہ مباحثہ تھا مرزا صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم کے درمیان۔ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالہ کے رہنے والے تھے، وہ مرزا صاحب کے مریض تھے۔ 20 سال کے بعد مرزا صاحب سے علیحدہ ہو گئے، پھر انبن ہوگی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے دعا کی کہ جو سچا ہے وہ جھوٹے کی، جو سچا ہے وہ رہ جائے، جھوٹا مر جائے اس کی زندگی میں۔ اب میں مرزا صاحب کی چند باتیں پڑھ دیتا ہوں جو کہ مرزا صاحب نے کہی تھی۔ کہتے ہیں کہ مجھے پیش گوئی ہوئی ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی 14 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا، یعنی ڈاکٹر حکیم، کیا نام ہے آپ کا، ڈاکٹر عبدالحکیم اسسٹنٹ سرجن پٹیالہ کو ہلاک کرے گا، اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ جناب لکھا ہے چشمہ معرفت صفحہ 322، منگرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 337 لکھاری ہیں از مرزا قادیانی۔ تو اگر آدھا منٹ دیں تو اگر میں پڑھ دوں پھر کیا ہوا؟ اگر جی ٹھیک ہے جناب، جی ہم نے آپ کا سوال سن لیا ہے۔ جی اب محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے بات یہ ہے کہ بالکل آخر وقت پر ہمارے اس بھائی نے سوال کیا ہے، میں اختصار سے اس کا جواب دیتا ہوں۔
سب سے پہلے یہ کہ اگر ان کو اعتراض ارتداد پر ہے تو بڑے ادب سے عرض ہے کہ میں نے ابھی دوران گفتگو بھی یہ بات کی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت پانے کے بعد بھی ارتداد اور دل کے ٹیڑھے ہو جانے کا امکان باقی رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن ابی سرا کاتب الوحی تھا، قرآن مجید لکھا کرتا تھا۔ معمولی سی آیت پہ ٹھوکر لگی کہ نہیں یہ تو میرے پہ بھی نازل ہو سکتی ہے، اسی پہ اس نے ارتداد اختیار کر لیا۔ ارتداد کا سلسلہ تو انبیاء کے ساتھ لگا۔ یہودا اسکروتی عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا، آپ نے 12 تختوں کی بشارت دی تھی، 2 مرتد ہو گئے۔ کیا کریں گے؟ یہ ارتداد کا سلسلہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹر عبدالحکیم کی بات کر رہے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں تھا۔ حضرت مسیح السلام نے 313 میں ان کا نام لکھا ہے انجام عتم میں، اس میں بھی کوئی شک نہیں، مگر یہ عبداللہ بن ابی سرح سے وہی لکھنے والے سے زیادہ بڑے نہیں تھے۔ یہ ان کی اتنی قدر و منزلت نہیں تھی۔ ان کو بعد میں کیا سوچا، انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھنا شروع کی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے حضرت مسیح السلام کی ہی تفسیر۔ آپ جو اپنے لیکچروں میں اپنی کتابوں میں بیان کرتے تھے وہی انہوں نے بیان کرنی شروع کی۔ اب رہا سوال یہ کہ یہ مرتد ہو گئے، نہیں پسند، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی تو کسی کو باندھ کے رکھ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایک اصول اور بنا لیا کہ رسول اور امام کے بغیر بھی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مسیح السلام نے فرمایا نہیں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، امام کی اتباع ضروری ہے، تبھی ایک انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ فاتبعونی کی شرط ہے کہ میری اتباع اور اطاعت کرو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تم بن جاؤ گے۔ اس وسیلے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنے انبیاء کو کیوں بھیجتا؟ آخری بات جو یہ بات مباہلے کی کر رہے ہیں، میرے بھائی میں نے پہلی ایک بات میں بھی کہا تھا، ساری بات صاف کرنی چاہیے۔ یہ عبدالحکیم خان صاحب حضرت مسیح السلام کی وفات کے بارے میں تاریخیں شائع کرنے لگے، کبھی کوئی، کبھی یہ بدل دیتے، کبھی یہ بدل دیتے۔ آخر میں انہوں نے ایک تاریخ دی، غالباً اگست 1908 کی، مہینہ اگست تھا، تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اگست کی بات دی، اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت مسیح السلام اپنی وفات کی خبریں مسلسل دیتے چلے آ رہے تھے۔ 1905 سے مسیح السلام نے فرمانا شروع کیا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، میری وفات کا وقت قریب ہے۔ آپ لاہور تشریف لے گئے، وہاں آپ اشارے دیتے رہے کہ دیکھو مجھے کام کرتے کرتے اب 28 سال ہو گئے ہیں، میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں۔ اب جب حضور سے سارے لوگ سمجھے، دروازہ بند کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے، آپ اشارے دیتے چلے آ رہے تھے کہ میری وفات کا یہ ان خبروں کو کسی طرح سنتے، کیونکہ ان کے بعد آدمی تھے، وہ ان کو پہنچاتے تھے، یہ اپنی پیشگوئیوں کو بدلتے چلے جاتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے تو آخری پیشگوئی کی تھی کہ اگست 1908 میں مسیح السلام فوت ہوں گے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو 26 مئی 1908 میں فوت ہوئے، ان کی پیشگوئی کہاں سے پوری ہو گئی؟ یہ دنیا اور لکھنے والوں نے لکھا، اگر یہ تک لکھتے تو بات ٹھیک تھی، مگر انہوں نے تو معین تاریخ کر دی اور مسیح السلام اس سے پہلے فوت ہو گئے، تو یہ باتیں حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ میں نے پہلے ایک پروگرام میں بھی بڑے ادب سے خان صاحب کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو معیار مقرر کیے ہیں، احادیث میں جو معیار مقرر کیے ہیں، اس معیار کے مطابق آپ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی صداقت کو پرکھیں، اور پھر آگے جتنی باتیں ہیں وہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ اب ایک موٹی سی بات میں خان صاحب سے پوچھتا ہوں، اگلے کسی سوال میں مجھے جواب دے دیں۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان سالفین نے امام مہدی کے 14ویں صدی کے شروع میں آنے کی پیشگوئی کی تھی، بتائیں وہ کہاں ہے؟ امت محمدیہ جس مخمصے میں پھنسی ہوئی ہے آج، اس کو نکالنے کے طریقے کیا ہیں؟ کہاں سے نکلیں گے وہ؟ آپ عبدالحکیم پٹیالوی کی بات کرتے ہیں، مولانا نور الدین صاحب کی کیوں نہیں کرتے؟ مولانا عبدالکریم صاحب کی کیوں نہیں کرتے؟ مفتی محمد صادق صاحب کی کیوں نہیں کرتے؟ ہزاروں، 313 میں سے ہزاروں تک یہ پہنچے۔ آپ کو عبدالحکیم نظر آتا ہے جیسے عبداللہ بن ابی سرحا، یہودا اسکروتی، پطرس، ان کی مثالیں اگر دینی ہیں تو یہ آپ کو مبارک، لیکن وہاں سید الطبا
मलाइका थे जिन्होंने सीढ़ियाँ लगा के इमाम महदी अलैहिस्सलाम को कबूल किया और आज तक कबूल करते जा रहे हैं। यही इख्तिसार से अपने इस भाई की खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। खान साहब, हम आपसे ये भी दरख्वास्त करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बात को मुकम्मल तौर पर सुनें तो हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में रब्ता किया करें और पहले हिस्से में टेलीफोन लाइन के ज़रिए से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करें। अब चूँकि हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मैं आखिर पर सैयदना हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी मसीह मऊद व महदी मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जिसमें हुज़ूर फरमाते हैं, तुम होशियार रहो और खुदा की तालीम और कुरान की हिदायत के बरखिलाफ़ एक कदम भी ना उठाओ। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो शख्स कुरान के 700 हुक्म में से एक छोटे से हुक्म को भी टालता है, वो निजात का दरवाज़ा अपने हाथ से अपने पर बंद करता है। हकीकी और कामिल निजात की राहें कुरान ने खोलीं और बाकी सब उसके ज़िल थे। सो तुम कुरान को तदब्बुर से पढ़ो और उससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से ना किया हो। क्योंकि जैसा कि खुदा ने मुखातिब करके फ़रमाया कि अल खैरु कुल्लुहु फ़िल कुरान, तमाम किस्म की भलाइयाँ कुरान ही में हैं। यही बात सच है। अफ़सोस उन लोगों पर जो किसी और चीज़ को इस पर मुक़द्दम रखते हैं। तुम्हारी तमाम फ़लाह और निजात का सरचश्मा कुरान है। कोई भी तुम्हारी ऐसी दीनी ज़रूरत नहीं जो कुरान में नहीं पाई जाती। तुम्हारे ईमान का मिज़दाक या मुकज़्ज़िब, तुम्हारे ईमान का मुसद्दिक या मुकज़्ज़िब क़यामत के दिन कुरान है, और बजुज़ कुरान के आसमान के नीचे और कोई किताब नहीं जो बिला वास्ता कुरान तुम्हें निजात दे सके। तो नाज़रीन कराम, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान करीम की अज़मत के ताल्लुक़ से हम अपने आइंदा एपिसोड्स में भी बात करेंगे। हमारे अगले एपिसोड में हम कुरान मजीद की तालीमात, जो उसूली और बुनियादी तालीमात हैं, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। हमारा अगला एपिसोड मुरखा 6 अगस्त 2016 हफ्ते के दिन इंडियन टाइम के मुताबिक रात के 9:30 बजे और GMT के मुताबिक सहपहर के 4 बजे कादियान दारुल अमान से हम आपकी खिदमत में लाइव पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने। आओ लोगों के यही नूर खुदा पाओगे, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया हमने, लो तुम्हें तौर तसल्ली का बताया